الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. کتاب التوحید کا باب نمبر 49. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری تکبر کی علامت اور بہت بڑا جرم ہے. ہم اس سے ملتا جلتا باب پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو اوروں کی طرف منسوب کرنا، لیکن یہاں پر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری عموماً عام طور پر، یعنی اس میں فرق یہ ہے کہ وہاں پر کیا تھا کہ نعمت اللہ کی ہے لیکن اس کو کسی اور کی طرف منسوب کر دینا کہ یہ فلاں نے مجھے دی ہے، یہ مجھے مال ماں باپ کی وراثت سے ملا ہے، اس طرح سے وہ الفاظ. تو وہاں پر اللہ کی نعمت کو اوروں کی طرف منسوب کرنے کا بیان تھا. لیکن یہاں پر کیا ہے، عمومی طور پر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری، چاہے وہ کسی اور کی طرف منسوب کرنا ہو یا اپنی طرف منسوب کرنا ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کا انداز. اور کون سا پہلے جو گزرا ہے نا، چند بار پہلے گزرا ہے، اللہ تعالیٰ کی آپ کے ہاں کیا ہے، اصل میں وہ صرف ترجمہ کرنے میں میرا تھوڑا فرق کیا ہے. میرے پاس اللہ کی نعمتوں کی ناشکری تکبر کی علامت اور بہت بڑا جرم ہے. آپ کے ہاں کچھ اور ہے؟ اچھا، شکر کرنا ہے. ہاں، وہی ترجمہ کرنے میں اس کا یعنی کہ بدلا گیا معنی. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری جو ہے وہ دو طرح سے ہے. یا تو اس نعمت کا ویسے انکار کر دینا کہ اللہ کی نعمت ہے ہی نہیں، اس کا کوئی اعتراف ہی نہ ہو، یا پھر سمجھنا کہ یہ نعمت مجھے ملی ہے میرے اپنے ہنر سے، یا میں اس کا مستحق تھا، میں اس کا حقدار تھا اس لیے مجھے ملی ہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، بلکہ مجھے اس لیے ملی ہے کیونکہ میں اس کا حقدار تھا. اور اسی لیے آیت ہم جو پڑھیں گے، اس آیت کے اندر یہی کچھ بیان ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. سورہ فصلت، جس کو حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں، اس میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، کہ اگر ہم اس انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت دیتے ہیں اس نقصان یا تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی ہو، یعنی کوئی آدمی پہلے کسی نقصان میں تھا، تکلیف میں تھا، مصیبت میں تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی اس مصیبت کو ختم کر کے اس کو نعمتوں سے نوازا. بیمار تھا، صحت مندی عطا کر دی، فقیر تھا، اس کو مال عطا کر دیا. تو جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو اس تکلیف مصیبت کے بعد ہم کو نعمت دیتے ہیں، لَيَقُولَنَّ، تو ضرور یہ آدمی کیا کہتا ہے، هَذَا لِي، کہ یہ میرے لیے ہے. هَذَا لِي کا معنی آگے آپ دیکھیے، امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے هَذَا لِي کی تفسیر میں فرمایا ہے هَذَا بِعَمَلِي وَأَنَا مَحْقُوقٌ بِهِ. کیا معنی کہ یہ مال و دولت تو میری محنت کاوش کا نتیجہ ہے اور میں اس کا حقدار بھی ہوں. یہ مال جو میرے پاس مجھے ملا ہے، یہ نہیں کہ اللہ کا فضل ہے، اس کی نعمت ہے، بلکہ میری اپنی کوشش محنت کا نتیجہ ہے، اور اس لیے مجھے ملا ہے کیونکہ میں اس کا حقدار ہوں. ابن عباس اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ میری اپنی کاوش ہے. اور کاوش کا معنی جانتے ہیں نا، کوشش، محنت، یہ میری اپنی کوشش محنت سے ہے. هَذَا لِي. تو یہ اس کی تفسیر جو کی گئی ہے کہ جب انسان پر نعمت ملتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت آتی ہے، تو کہتا ہے کہ هَذَا لِي، یہ تو میرے لیے ہے، یعنی میں اس کا حقدار ہوں، یا مجھے یہ ملی ہے کیونکہ میں نے اپنی محنت کوشش سے، اپنے ہنر سے اس کو حاصل کیا ہے. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور پھر اس آدمی کے اندر
کیا گمراہی پیدا ہوتی ہے کہ قیامت کا بھی منکر ہو جاتا ہے، ایسا دنیا کے ساتھ اس کا دل لگ جاتا ہے کہ سمجھتا ہے کہ دنیا ہی ہر چیز ہے اور یہ ہمیشہ رہے گی۔ کیا کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا، میرا خیال نہیں کہ قیامت قائم ہوگی۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، اور پھر یہ کہ اگر مجھے اللہ کی طرف لوٹایا بھی جائے گا، پہلی بات تو قیامت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، اگر ہوگی بھی، قیامت ہوگی بھی، اللہ کی طرف لوٹنا بھی ہے، تب بھی کیا ہوگا؟ إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، کہ یقیناً اللہ کے ہاں میرے لیے کیا ہوگا؟ بہتری، خوشحالی ہوگی۔ کیوں؟ یہ اس نے کہاں سے لیا؟ کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں نعمتیں دے رہا ہے، اس کا مطلب کہ آخرت میں بھی نعمتیں میرے لیے ہیں۔ اور یہ صرف بات اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ کافروں کی کہی ہوئی بات ہے۔ مکہ کے مشرک کافر بھی مسلمانوں کو طعنہ دیتے، مسلمان جو غریب فقیر تھے اور یہ کافر بدماش مالدار تھے، تو ان کو طعنہ دیتے کہ اگر تم حق پر ہوتے تو پہلی بات تو تم کو اللہ تعالیٰ ایسے نہ چھوڑتا، غریب فقیر نہ رکھتا کہ مارے کھا رہے ہو، ذلیل ہو رہے ہو۔ اگر تم حق پر ہوتے تو ایسا نہ ہوتا۔ ہمیں اللہ نے عزت دی ہے، مال دیا ہے، اس کا معنی کہ ہم حق پر ہیں، ہم صحیح ہیں۔ اللہ کو ہم سے محبت ہے، تم سے نہیں ہے، اس لیے تم مار کھا رہے ہو، تم غریب فقیر ہو۔ ہم سے محبت ہے، ہم کو دے رہا ہے، اور جو ہمیں ابھی دے رہا ہے، اس کا مطلب کہ آخر قیامت اگر ہوگی بھی کوئی، پہلی بات تو قیامت نہیں ہے، اگر ہوگی بھی قیامت تو وہاں پر بھی یہ ہمیں ملے گا، یہ ہمیں ہی ملے گا۔ ان کی یہ سوچ کی بنیاد کیا ہے؟ ان کی یہ سوچ جو ہے کافر کی کہ قیامت اگر ہوگی بھی یا آخرت کو اگر ہے بھی تو وہاں بھی میرے لیے ہی اچھائی، بہتری ہوگی، خوشحالی ہوگی۔ اس کی یہ سوچ کی بنیاد کیا ہے؟ ہاں جی، نہیں، اس کی وہ تو ہے، کہتا تو وہ ہے، لیکن اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد جو ہے وہ دنیا میں دیکھتے ہیں بھی جس کے پاس مال ہوتا ہے، باپ مالدار تھا تو بیٹا بھی مالدار ہوگا، باپ کو بیچارہ غریب فقیر تھا تو بیٹا بھی ویسے ہی ہوگا۔ وہ دنیا کے ان اصولوں کو دیکھتے ہوئے کیا سرانیاں کر رہے ہیں، دنیا کے ان اصولوں کو دیکھتے ہوئے کیا سرانیاں کرتے ہیں کہ اگر کسی کا باپ امیر تھا تو بیٹا بھی اسی طرح کا امیر سردار ہے، کسی کا باپ بیچارہ کوئی غریب فقیر تھا، کوئی اس طرح کا شخص تھا، تو بیٹے بھی، اولاد بھی ان کی ایسی ہوتی ہے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ اگر دنیا میں ہم کو اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ ہم پر بڑا خوش ہے، اور پھر آخرت اگر کوئی ہے بھی تو وہاں بھی ہمیں ملے گا۔ تو یہ ہے اثر ان کی اس غلط فہمی کا، اس کی بنیاد، کہ جو آخرت کو دنیا پر قیاس کرتے ہیں، حالانکہ دنیا کیا ہے؟ امتحان کی جگہ ہے، آزمائش ہے۔ اللہ مال دے کر آزماتا ہے بندوں کو، لیکن اصل جو دار جزا ہے وہ آخرت ہے۔ اس لیے ان کی غلط فہمی کی بنیاد یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، یقیناً ضرور ہم ان کافروں کو بتائیں گے جو وہ کر کے آئے تھے، ان کے کرتوت کیے ہوئے ان کے اعمال ان کو بتائیں گے، اور صرف بتائیں گے نہیں، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ان کو سخت ترین عذاب سے دوچار کریں گے، یعنی ان کے کیے ہوئے کفر، بے ایمانی، اس پر ان کو سخت ترین عذاب دیں گے۔ جو سمجھتے ہیں کہ آخرت اگر ہوگی بھی، کوئی آگے ہے بھی کچھ تو ابھی ہمارے لیے ہوگا، ان کے لیے کچھ ہوگا۔ تو اس میں، اس آیت میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فرمان کہ انسان کو جب کوئی تکلیف مصیبت رہتی ہے، فقر و فاقہ رہتا ہے، اس کے بعد مال و دولت ملتا ہے، خوشحالی آتی ہے، تو کیا کہتا ہے کہ یہ جو مجھے ملا ہے میرے اپنے ہنر سے ہے، میری اپنی محنت کاوش سے ہے، اور میں اس کا حقدار تھا، اسی مجھے ملا ہے، یہ نہیں کہ اللہ نے مجھ پر کوئی احسان کیا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی بہت بڑی ناشکری کی شکل ہے، اللہ کی نعمت کی بہت بڑی ناشکری ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کیا جائے، جو دینے والا ہے اس کی طرف اس کو منسوب کیا جائے، نہ کہ اپنی ذات کی طرف۔ اور اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد دوسری آیت میں، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کہا، کس نے؟ قارون نے۔ قارون کو تو جانتے ہوں گے نا، کون تھا قارون؟ ان قارون کان من قوم موسیٰ، کہ قارون کب تھا، کہاں تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ہونے کا معنی کہ بنی اسرائیل میں سے تھا، یعنی قبطی نہیں تھا، فرعونی نہیں تھا،
بلکہ بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن اپنے مال، تکبر، غرور کی وجہ سے اس کا تعلق بنی اسرائیل کے ساتھ اپنا تعلق نہیں رکھتا تھا، کیونکہ یہ غریب فقیر ذلیل بیچارے کی قوم تھی، اپنا تعلق فرعون اور ان بدماشوں کے ساتھ اس نے رکھا ہوا تھا۔ اور یہ ہر زمانے میں یہ کچھ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی، کسی کو مال مل جائے، کسی کو بڑا عہدہ منصب مل جائے، تو اپنے خاندان والوں سے آنکھیں پھیر کر وہ دوسروں کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس کا بھی یہ حال تھا۔ تو یہ قارون، اس کو اللہ نے بڑا مال دیا، جس مال کے بارے میں اللہ فرمایا کہ اس کے مال اتنا تھا کہ جس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے بھی طاقتور لوگ چاہیے تھے۔ صرف خزانے اٹھانے کے لیے نہیں، اس کے خزانوں کی چابیاں، اس کے جہاں پر سونے چاندی خزانے جمع ہوتے تھے، سٹور ہوتے تھے، ان سٹوروں کی چابیاں اٹھانے کے لیے بھی طاقتور لوگ چاہیے تھے، اتنا مال اس کے پاس۔ تو جب اس کی قوم کے جو کوئی عقل مند لوگ تھے، وہ نیک لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو مال دیا ہے تو اللہ سے ڈر، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر، اور اپنے دنیا میں بھی جو تمہارا حصہ ہے وہ بھی لے۔ تو آگے سے جواب میں کیا کہتا ہے؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہنے لگا کہ یہ جو مجھے ملا ہے یہ تو سارے میرے اپنی سمجھ کی اور اپنی ذہانت کی بنیاد پر ہے۔ علی علم، جو میرے پاس علم ہے، عندی میرے پاس، کہ جو میرے پاس علم ہے، ذہانت ہے، جو مجھے، یعنی کہ میرے پاس جو اس چیز کا تجربہ ہے، تو میری ذہانت سے، میری چالاکی سے، ان چیزوں سے مجھے یہ مل رہا ہے، اس کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق؟ تو اس آیت کی تفسیر میں قتادہ فرماتے ہیں، قتادہ کون ہے؟ تابعی ہے، فرماتے ہیں علی علم منی بوجوہ المکاسب، یعنی اس نے کہا کہ یہ مال مجھے کمائی کے تجربے اور علم کی بدولت ملا ہے۔ ایک آدمی تجارت کا، بزنس کا کام شروع کرتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے شروع کرتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، اس کو تجربہ ملتا جاتا ہے بزنس میں، تو آگے چل کر کچھ وقت کے بعد وہ بہترین تاجر بن جاتا ہے۔ کیسے بنتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری جو تجارت ہے اور میرا تجارت میں اس طرح آگے بڑھنا ہے، کس سے ہے؟ میرے تجربے کی وجہ سے ہے، میری ذہانت کی وجہ سے ہے، وہی تجربہ، ایکسپیرینس ہو، تو میرا اپنے تجربے کی وجہ سے ہے۔ تو اگر یہ نہ ہوتا تو میں اس سطح، اس سٹیج تک نہ پہنچتا۔ تو یہ اس کی غلط فہمی ہوتی ہے۔ تو یہاں یہی غلط فہمی قارون کو، کہ مجھے یہ مال جو ملا ہے، اتنا مال ملا ہے، میں اپنی ذہانت سے، اپنے تجربے سے کمایا ہے، اور اس وجہ سے اتنا مال میرے پاس جمع ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ اچھا، مزید دیگر اہل علم نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ وہ کہتا تھا کہ یہ مال و دولت تو مجھے اس لیے ملا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق اس کا اہل اور حقدار ہوں۔ ہاں، یہ بھی جس طرح سابقہ آیت میں تفسیر آئی ہے کہ ھذا لی کی تفسیر، کہ یہ میرے لیے ہے کہ میں اس کا حقدار ہوں، یا میں نے اس کو اپنی ذہانت سے کمایا ہے۔ تو قارون کے حوالے سے بھی انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ مال جو مجھے ملا ہے میری ذہانت سے ملا ہے، یا پھر اللہ کے پاس جو میرے متعلق علم تھا کہ میں اس کا حقدار ہوں، اسے اللہ نے مجھے دیا ہے۔ مجاہد کا قول کا بھی یہی، قول کا معنی بھی یہی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ مال و ثروت مجھے بزرگی اور شرف کی بنا پر ملا ہے، کہ چونکہ میں بڑا آدمی ہوں اس لیے مجھے اللہ نے دیا ہے مال۔ تو یہ ہے جاہلوں کا، بے ایمانوں کا فلسفہ، ان کا انداز اللہ کی نعمتوں کے بارے میں، نہ کہ اللہ کی ان نعمتوں کا اعتراف کرنا، ان پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے رستے میں ان نعمتوں کو صرف کرنا، ان کا حق ادا کرنا، بلکہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس انداز سے سمجھنا کہ میری ذہانت سے ہے، میری قوت بازو سے ہے، اور میرے پاس جو ہنر علم ہے اس سے ہے، یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میں اس چیز کا حقدار ہوں، میں بڑا آدمی ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے یہ دے رہا ہے۔ تو اس کی غلط فہمی، اللہ نے اس کی غلط فہمی پھر کیسے دور کی؟ ہاں، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ ماتے ہیں کہ ہم نے اس کو بھی، اس کے سارے جو محلات تھے، ہر چیز تھی، ان کے ساتھ زمین میں دھنسا دیا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اللہ ماتا ہے کہ پھر کوئی بھی زمین پر ایسا نہیں تھا کہ جو اس کی مدد کرتا اللہ کے ساتھ، اللہ کے سوا، اور جو کل تک اس کے مال و دولت پر لاڑے ٹپکا رہے تھے،
یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کہتے تھے کہ کاش کہ ہمیں بھی قارون جیسا مال مل جاتا۔ اللہ فرمایا کہ فخرج علی قومہ فی زینتہ، وہ اپنے مال و دولت کی نمائش کرتا ہوا، لوگوں کو دکھاتا ہوا ان کے سامنے نکلا کہ میرے پاس کتنا مال ہے۔ تو جو دنیا پرست لوگ تھے انہوں نے کہا کاش کہ ہم کو بھی ایسا ملتا، لیکن جب اللہ نے اگلے دن اس کو دنسا دیا زمین میں، اس کے مال دولت کو بھی، تو وہ کیا کہنے لگے کہ اچھا ہوا کہ ہمیں یہ مال نہیں ملا، ورنہ ہم بھی اس کے ساتھ دھنستے۔ خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے ایسے بے ایمانوں کی ان کا حال اللہ کی نعمتوں کے بارے میں۔ اسی طرح آگے حدیث، لمبی حدیث دی گئی ہے جو حدیث بڑی سبق آموز ہے، صحیح مسلم اور بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم صرف اس کا ترجمہ لیتے ہیں، آپ میں کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے۔ بنی اسرائیل کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم۔ ان میں 3 آدمی تھے جن میں ایک پھل بحری والا، ہاں کون؟ کوڑی جس کو بولتے ہیں، کوڑی، اور دوسرا گنجا، سر کے بال جس کے گرے ہوئے، اور تیسرا نابینا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی غرض سے ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا، ان تینوں آدمیوں کی طرف، ان تینوں الگ الگ رہتے تھے، تو تینوں کی طرف ایک فرشتہ بھیجا ان کی آزمائش کرنے کے لیے، ان کا امتحان لینے کے لیے۔ وہ فرشتہ پھل بحری یعنی کوڑی والے شخص کے پاس آیا اور اسے پوچھا تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اچھا رنگ ہو، خوبصورت جلد ہو، اور یہ کہ مجھ سے یہ بیماری رفع ہو جائے کہ جس کے سبب لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ کوڑی آدمی اس کا جسم باڈی خراب ہوتی ہے، بدبو سے اٹھتی ہے، تو اس کے پاس کو نہیں بیٹھتا، تو جس وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، یہ بیماری دور ہو جائے، میرا رنگ اچھا ہو جائے، جلد خوبصورت ہو جائے۔ تو فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری دور ہوگی، رفع ہوگی، اچھا رنگ اور خوبصورت جلد مل گئی، جلد اس کی چمڑی اچھی ہوگی، خوبصورت ہوگی۔ فرشتے نے پھر پوچھا کہ تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اب تجھے صحت تو مل گئی، تیرا جسم تو ٹھیک ہو گیا، اب تجھے مال کیا چاہیے؟ اس نے کہا اونٹ، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ گائے۔ جو حدیث کا راوی ہے اس کو شک ہے کہ اس نے اونٹ کہا تھا یا گائے کہا تھا، اور یہ ہے بھائیوں راویوں کی امانت داری، حدیث کے راویوں کی امانت داری۔ حدیث کے راوی ہیں اسحاق ابن راہوے یا اسحاق نام کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے شک ہے کہ اس نے اونٹ کہا تھا یا گائے کہی تھی۔ تو چنانچہ اسے حاملہ اونٹنی دے دی گئی، اسے حاملہ اونٹنی دے دی گئی، اور فرشتے نے دعا کی بارک اللہ لک فیہا، کیا مانی کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس اونٹنی میں برکت فرمائے۔ اس کو حاملہ اونٹنی مل گئی، اور حاملہ دینے کا معنی کہ تاکہ بچہ پیدا کرے گی، آگے اس کی نسل بڑھتی چلی جائے گی۔ اس کے بعد وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا، اس سے کہا کہ تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ خوبصورت بال ہوں، اور یہ کہ مجھ سے یہ بیماری رفع ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا، اس کی بیماری ختم ہو گئی اور اسے خوبصورت بال مل گئے، بیماری ختم ہو گئی، خوبصورت بال مل گئے۔ فرشتے نے پھر اس سے پوچھا کہ تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اونٹ یا گائے، یعنی ان دونوں آدمیوں کے بارے میں راوی کو شک ہے کہ پہلے نے اونٹ مانگے تھے یا دوسرے اونٹ مانگے تھے، پہلے نے گائے مانگی تھی یا دوسرے، یعنی لیکن دونوں میں سے ایک نے اونٹ مانگے تھے اور دوسرے نے گائے مانگی تھی۔ تو چنانچہ اسے ایک حاملہ گائے دے دی گئی، حاملہ گائے دے دی گئی جو بچہ پیدا کرنے کے قریب تھی، اور فرشتے نے اس کے لیے دعا کی بارک اللہ لک فیہا، کہ اللہ تیرے لیے اس گائے میں برکت پیدا کرے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ نابینے کے پاس آیا، اسے کہا کہ تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری بینائی لوٹا دے، بینائی کے معنی آنکھیں، دیکھنے کی طاقت لوٹا دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی لوٹا دی۔ فرشتے نے کہا کہ تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا بکریاں، چنانچہ اسے حاملہ بکری دے دی گئی۔ کچھ عرصہ کے بعد
اونٹنی اور گائے نے خوب بچے دیے، بکری نے بھی خوب بچے جنے۔ چنانچہ پہلا شخص جو کوڑی تھا اس کے پاس اونٹ، گنجے کے پاس گائیں اور نبینے کے پاس بکریوں کا میدان بھر گیا۔ یہ تینوں کے پاس اتنے اونٹ، گائے، بکریاں ہو گئی کہ وادیاں بھری ہیں، اتنی زیادہ اللہ نے اس میں خیر و برکت کی۔ پھر وہ فرشتہ پھلبیری والے شخص کے پاس آیا، اس کی پہلی شکل و صورت میں آیا، یعنی جس طرح فرشتہ پہلے آیا تھا نا، فرشتہ پہلے بھی فرشتے کی شکل میں تو نہیں آیا، کس شکل میں آیا؟ انسان کی شکل میں۔ ابھی بھی وہ فرشتہ انسان ہی کی شکل میں آیا اور کہا میں مسکین ہوں اور مسافر ہوں، مسافر آدمی ہوں، میرا زاد راہ ختم ہو گیا ہے۔ زاد راہ جو سفر کا خرچ ہوتا ہے وہ ختم ہو گیا، آج اللہ کی مدد یا پھر آپ کے تعاون کے بغیر منزل تک نہیں پہنچ سکتا، یعنی مجھے اپنے گھر پہنچنا ہے، اس میں اللہ ہی کی مدد ہوگی، اور اس کے بعد اگر تم کو میرا تعاون کر دو، مدد کر دو۔ جس اللہ نے آپ کو خوبصورت رنگ، خوبصورت جلد اور اس قدر کثیر مال عطا کیا ہے، اس کے نام پر ایک اونٹ مانگتا ہوں۔ ہاں، یہ سوال کیا اور اس کو یاد دلا دیا سارا کچھ کہ تو، یعنی کہ تجھے یہ خوبصورت رنگ دیا سارا کچھ، تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں تاکہ میں دوران سفر اس کے ذریعے اپنی ضرورت پوری کر کے منزل تک پہنچ سکوں۔ اس آدمی نے کہا کہ میری ضرورتیں بہت زیادہ ہیں، میں تمہیں اونٹ نہیں دے سکتا۔ تو فرشتے نے کہا کہ غالباً میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں، کیا تو پھلبیری والا نہ تھا، کوڑی نہ تھا؟ لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے اور تو انتہائی غریب تھا، اللہ نے تجھے یہ مال عطا کیا ہے۔ تو کیا بولا؟ یہ مال تو مجھے آباء و اجداد سے وراثت میں ملا ہے۔ یہ ہے انسان، ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کہ انسان سرکش ہو جاتا ہے، باغی ہو جاتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے۔ کب؟ جب دیکھتا ہے کہ وہ اب کسی کا محتاج نہیں رہا، اس کو سارا کچھ بھول گیا، کیسے کوڑی تھا، بیمار تھا، لوگ اس کے پاس ہی پھٹکتے تھے، غریب فقیر تھا، اب اس کو سارا کچھ بھولا ہوا ہے۔ تو اس طرح کہتا ہے میں تمہیں اچھی طرح جانتا تھا کہ تو یہ تھا، لیکن آگے سے کیا کہتے ہیں؟ یہ مال تو مجھے باپ دادا سے ملا ہے، آباء و اجداد سے ملا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تو اس بات میں جھوٹا ہو تو اللہ تعالیٰ تجھے پہلے جیسا بنا دے، جس طرح پہلے تھا، فقیر، غریب، بیمار، کوڑی، ویسا ہی بن جا۔ پھر وہ فرشتہ اس کی پہلی شکل و صورت میں گنجے کے پاس آیا اور اس سے بھی وہی باتیں کی جو پھلبیری والے کی تھی، اس نے بھی وہی جواب دیا، یعنی اس سے جا کے گائے مانگی، اور اس نے بھی آگے سے کہا کہ میرے پاس بڑی ضرورتیں ہیں، جس طرح کہ ہم بھی کو اگر مانگے تو کہتے ہیں بھائی اپنی بڑی ضروریات ہیں، تو اس نے بھی کہا کہ ہماری اپنی بڑی ضروریات ہیں، تمہیں کیا دوں؟ تو اس کو بھی یاد دلایا کہ تو گنجا تھا، اللہ نے تجھے صحت مند کیا، تجھے بال دیے، خوبصورتی دی، فقیر غریب تھا، تجھے اللہ نے مال دیا۔ اس نے کہا کہ یہ باپ دادا سے ملا ہے بھائی، تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو فرشتے نے اس کو بھی کیا کہا؟ اگر تو جھوٹا ہو تو اللہ تعالیٰ تجھے بھی ویسا ہی کر دے جس طرح پہلے تھا۔ پھر وہ فرشتہ اس کی پہلی شکل و صورت میں اس نابینے کے پاس آیا اور کہا میں ایک مسکین اور مسافر ہوں، میرا زاد راہ ختم ہو گیا ہے، اللہ کی مدد یا پھر آپ کے تعاون کے بغیر آج گھر نہیں پہنچ سکتا، تو جس اللہ نے آپ کو بینائی عطا کی ہے اس کے نام پر آپ سے ایک بکری کا سوال کرتا ہوں تاکہ میں دوران سفر اس سے اپنی ضرورت پوری کر کے منزل تک پہنچ سکوں، یعنی بکری کو بیچ کر جو بھی ہے کچھ مال مل جائے اور اپنا سفر پورا مکمل کر سکوں۔ اس نے کہا کہ میں نابینا تھا۔ دیکھیے، جب اللہ کی نعمتوں کا اعتراف ہوتا ہے تو آدمی کیسا ہوتا ہے؟ نابینا کہتا ہے کہ واقعی میں نابینا تھا، اللہ نے مجھے بینائی لوٹا دی، جتنا چاہو لے جاؤ اور جو چاہو چھوڑ جاؤ، یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، میرا نہیں ہے، اس میں سے تم نے جتنا لینا ہے لے لو اور جو تم نے چھوڑنا چھوڑ دے۔ آج اللہ کے نام پر جو کچھ بھی لے جائے میری طرف سے تمہیں کوئی سرزنش نہیں، یعنی جتنا بھی لے جاؤ تمہیں اجازت ہے۔ تو فرشتے نے کہا کہ اپنا مال اپنے پاس ہی رکھو، مجھے ضرورت نہیں بکریوں کی، اور نہ مجھے سفر طے کرنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے، تمہارا امتحان لیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی اور تیرے دوسرے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہو گیا۔
یہ ہے اس دنیا کے امتحانات کی ایک شکل صورت، اس کی ایک مثال جو ہم سبھی کے ساتھ وقتاً فوقتاً پیش آتی رہتی ہے۔ صرف ان تینوں کی بات نہیں، یہ تینوں کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہم کو تنبیہ کرنے کے لیے کہ ایسی ہی باتیں، ایسی ہی مثالیں ہمارے ساتھ بھی آتی رہتی ہیں، لیکن ہم اس میں پاس ہوتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں یا فیل ہوتے ہیں، ہاں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے کامیابی کا ناکامی کا معیار آپ کے سامنے دے دیا گیا ہے، اس لیے ضرورت ہے انسان کو اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرنے کی، کہ جن نعمتوں کی قدردانی سے کیا ہے، وہ پہلے دونوں جنہوں نے ایک اونٹ یا ایک بکری دینے سے بھی بخل کیا، وہ بھی گوارا نہ ہوا، اللہ نے سارا مال تباہ کر دیا، کوڑی بنا دیا پہلے کی طرح، دوسرے کو گنجا کر دیا پہلے کی طرح، دنیا برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی، کیونکہ اللہ کو ناراض کر دیا۔ اور اس شخص نے جب اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا، اپنی حقیقت کو پہچانا کہ میں کون تھا اور اللہ نے مجھ پر کیا احسانات کیے ہیں، اللہ نے دنیا کے اندر بھی اس کی نعمتیں جاری ساری رکھی، مزید اس کو دی، اور آخرت میں بھی اللہ کی رضامندی اس نے حاصل کر لی، جو سب سے بڑا انعام ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ رب نے جب اس بات کا فیصلہ کیا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تم کو اور بڑھ کر دوں گا، زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم کفر کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے۔ تو یہ بھائیوں اس دنیا کے اندر امتحانات، کہ جن امتحانات کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنے کی، ان کے لیے اپنے آپ کو الرٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر وقت امتحان میں انسان، ہر وقت امتحان میں، کسی کی بھی قدم پر، کسی بھی لمحے پر آپ کے ساتھ بھی اسی طرح کے امتحانات پیش آ سکتے ہیں، بلکہ آتے رہتے ہیں۔ تو ضرورت ہے یہاں پر دیکھنے کی کہ آپ امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں کہ ناکام ہوتے ہیں۔ اس کے مسائل میں اس باب سے سورہ فصلت کی آیت نمبر 50 کی تفسیر واضح ہوئی، جس میں ناشکر انسان کی وعید سنائی گئی، جو پہلی آیت ہم نے پڑھی ہے، لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، کہ یہ تو میرا استحقاق، یہ میرا حق تھا، استحقاق کا معنی میرا حق تھا۔ اس کی تفسیر واضح ہوئی کہ هَذَا لِي کی تفسیر کیا ہے، کہ میں اس کا حقدار تھا، یا میں نے اس کو اپنی ذہانت سے حاصل کیا ہے۔ نیز انما اوتیتہ علی علم عندی، قارون کا یہ کہنا، اس کی تفسیر بھی معلوم ہوئی۔ نیز حدیث میں مذکور 3 افراد کی اس نصیحت آمود واقعے سے جو عظیم عبرتیں پوشیدہ ہیں، اس باب میں ان کا بیان ہے۔ آگے چلتے ہیں، میرا خیال اگلا باب لیتے ہیں، باب نمبر 5۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ اب بعض اوقات کلی طور پر انکار کر دینا کہ اللہ کی نعمت ہے ہی نہیں، اللہ کے اس نعمت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یا کہنا کہ ہے تو اللہ کی طرف سے لیکن میں اس کا حقدار تھا، مجھے ملی ہے، یا میں اپنے ہنر سے کمائی ہے، حاصل کی ہے۔ تو یہ 2 چیزیں اس کی جو 2 شکلیں ہیں۔ باب نمبر 50، اولاد ملنے پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا۔ پچھلے باب میں جب نعمتوں کا شکر کا بیان آیا تو انہی نعمتوں میں اولاد کی نعمت، اولاد کی نعمت جو انسان پر حقیقت میں دنیا کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ہے، دنیاوی نعمتوں میں سے، بلکہ دنیاوی نہیں بلکہ دینی بھی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمتوں میں سے ہے۔ تو اس نعمت کا ذکر کہ اس نعمت پر بھی کیسے کیسے ناشکری ہوتی ہے، کہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی اولاد، اللہ کی طرف سے ملی ہوئی اولاد کو کیسے اوروں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور اس کے بھی مختلف انداز ہمارے ہاں جو پائے جاتے ہیں، ہم انشاءاللہ اس پر بات چیت کریں گے۔ تو اس میں آپ کے سامنے پہلے تو آیت دی گئی ہے، اس کو لیتے ہیں۔ سورۃ اعراف کی آیت، فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان دونوں کو صالحاً صحت مند تندرست بیٹا عطا کر دیا، جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ، اس تندرست صحت مند بیٹے کے انہیں اللہ کے ساتھ شریک بنا دیے۔ اس جو بیٹا ملا اللہ کی طرف سے جو ملا ہے، اس بیٹے کے ملنے میں اللہ کے ساتھ شریک بنا دیے، جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ۔
فیما آتاہما، جو اللہ نے ان کو دیا تھا اس میں اللہ کے ساتھ شریک بنا دیے. فتعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں. یہ اس آیت کا معنی. یہ آیت ہے سورۃ الاعراف کی. آگے مذکورہ بالا آیت کی تفسیر میں ہم پہلے اس کو لے لیں تاکہ آیت کا معنی واضح ہو جائے. مذکورہ بالا آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آدم و حوا آپس میں ملے اور حوا حاملہ ہوئی تو ابلیس ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں وہی ہوں جس نے تمہیں جنت سے نکالا تھا، تم میری ایک بات مان لو تو تم اس بچے کا نام عبد الحارث رکھو، ورنہ میں اس کے سر پر 12 سینگ کے 2 سینگ نکال دوں گا، 12 سینگے کے 2 سینگ بنا دوں گا کہ جن کی وجہ سے یہ بچہ تمہارا پیٹ چیر کر نکلے گا. حوا کو دھمکی دے رہا ہے شیطان، میں یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا. اس طرح کی حوا کو دھمکیاں دیں. ایسی باتیں کر کے اس نے ان کو خوب ڈرایا دھمکایا، مگر آدم و حوا نے اس کی بات نہ مانی. آدم و حوا ابلیس کی باتوں میں نہ آئے، ان کی بات نہ مانی اور بچہ مردہ پیدا ہوا. بچہ مردہ پیدا ہوا. حوا دوبارہ حاملہ ہوئی تو شیطان نے آ کر پھر وہی باتیں کہیں، مگر آدم و حوا نے اس کی بات نہ مانی اور بچہ پھر مردہ پیدا ہوا. پھر جب حوا تیسری مرتبہ حاملہ ہوئی تو شیطان پھر آیا اور وہی باتیں کرنے لگا. ان کے دل میں بچے کی محبت پیدا ہوئی، یعنی آدم حوا چاہتے تھے کہ ہمارے ہاں بچہ ہو، تو انہوں نے بچے پیدا ہونے پر اس کا نام عبد الحارث رکھا. یعنی پہلے بچوں کے نام عبداللہ یا اس طرح کے نام انہوں نے رکھے تھے. اب تیسرا بچہ جو پیدا ہوا اس کا نام رکھا عبد الحارث. ابن عباس کہتے ہیں جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، کہ انہوں نے اس عنایت میں دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا. اس کی یہ تفسیر ہے. ابن ابی حاتم ہی نے قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ وہ اس آیت کے متعلق فرماتے تھے کہ آدم و حوا نے شیطان کو صرف کہا نہ مانا. آدم و حوا نے شیطان کا صرف کہا مانا تھا، اس کی عبادت نہیں کی تھی. صرف شیطان کا کہا مانا تھا، اس کی عبادت نہیں کی تھی. یعنی ان کا یہ شرک فی الطاعہ تھا، نہ کہ شرک فی العبادہ تھا. ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں ابھی انشاءاللہ. نیز ابن ابی حاتم ہی نے صحیح سند کے ساتھ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے لئن آتانا صالحا کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ آدم و حوا کو خدشہ تھا کہ مبادا ہمارا بچہ انسان نہ ہو. مبادا کے معنی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بچہ انسان نہ ہو، کوئی اور چیز ہو. حسن بصری اور سعید رحمۃ اللہ علیہما وغیرہ نے اہل علم نے اس قسم کے اقوال مروی ہیں. اچھا، پہلے تو ہم اس آیت کے حوالے سے اس کی تفسیر میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس پر بات کرنا چاہیں گے کہ ابن عباس کی یہ تفسیر انہوں نے کہاں سے لی ہے. ابن عباس کے آدم حوا کے پاس تھے اس وقت؟ اگر نہیں تھے تو یہ غیبی چیز ہے. ابن عباس اور آدم حوا کے درمیان ہزاروں سالوں کا فاصلہ ہے، ہزاروں سالوں کا. تو ابن عباس کو یہ بات کہاں سے مل گئی؟ اسرائیلی روایات سے. اسرائیلی روایات کا معنی کہ تورات انجیل یا یہود و نصارہ کے علماء جو یہ باتیں کرتے تھے. اسرائیلی روایتوں کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات تو تورات انجیل میں کوئی لکھی بات ہے، وہ تورات انجیل جو کہ انہوں نے بگاڑی ہوئی ہے، تبدیل کی ہوئی ہے، وہ نہیں جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے. اور بعض اوقات یہود و نصارہ کے جو علماء ہیں وہ اس طرح کی باتیں سناتے کہتے ہیں. اس کو اسرائیلیات کہا جاتا ہے، اسرائیلی روایتیں کہا جاتا ہے. تو یہ اسرائیلی روایت ہے. اور اسرائیلی روایات کا کیا حکم ہے؟ اگر تو وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہو اس کو ٹھکرایا جائے. اگر قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے تو ہمارے پاس قرآن و حدیث ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. اور تیسری حالت کیا ہوتی ہے؟ کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسی وضاحت ہے، ایسی کوئی تفصیل ہے کہ جو قرآن و حدیث کے خلاف بھی نہیں ہے اور قرآن و حدیث میں بھی وہ چیز نہیں ہے، لیکن قرآن و حدیث کے اصولوں کے مطابق یعنی اس کے مخالف نہیں ہے. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج. ہاں، اس طرح کی بنی اسرائیل کی باتیں جو ہیں ان کو تم بیان کر سکتے ہو
لیکن لا تصدقوہم ولا تکذبوہم، نہ تو بالکل ان پر اعتماد کر لو کہ واقعہ ایسے ہوگا، اور نہ بالکل اس کو جھٹلا دو، ممکن ہوگا۔ اب یہ روایت جو ہے اس کا ان تینوں میں سے کس سے تعلق ہے؟ کیا قرآن و حدیث کے خلاف ہے، یا اس کے مطابق ہے، یا ایسی تفصیل ہے کہ جس میں نہ مطابقت ہے نہ مخالفت ہے؟ ہاں جی، تیسری بھی مخالف ہے، مخالف ہے، یہ روایت جو ہے مخالف ہے قرآن و حدیث کے، کیونکہ آدم کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں، کہ جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنی طرف سے روح ڈالی، ان کو خود نام سکھائے، علم سکھایا۔ کیا اس آدم سے یہ اس طرح کی بات کہی جا سکتی ہے کہ انہوں نے شیطان کی بات کہہ کر اس کی سن کر بیٹے کا نام اللہ کی بجائے عبد الحارث رکھ دیا ہو، جو کہ حارث اللہ کا نام نہیں ہے؟ ایک چیز تو اگر ہم کہیں کہ یہ واقع ہی یعنی کہ یہ روایت غلط ہے، اگر ہم اس روایت کا کچھ اعتبار کرتے ہیں کہ ممکن ہے اسرائیلیات میں چونکہ ذکر ہوئی ہے اور اکثر مفسرین نے اس کا ذکر کیا ہے، اس لیے بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس کی کافی سندیں ہیں، جس کا معنی کہ کوئی نہ کوئی اس کی اصلیت ضرور ہے۔ تو اگر یہ روایت کسی حد تک ثابت بھی ہے، کسی حد تک اس کا اعتبار بھی ہے، تو اس کا معنی وہ ہے جو پھر ہم آگے پڑھ رہے ہیں۔ حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا معنی کیا کیا ہے؟ بلکہ اس سے پہلے قتادہ نے، امام قتادہ نے اس کا معنی کیا ہے کہ آدم اور حوا نے صرف شیطان کی بات مانی، نہ کہ شرک کیا۔ یعنی عبد الحارث جو بیٹے کا نام رکھا، صرف وہ نام کی حد تک، یہ نہیں کہ وہ حارث کا بندہ ہے کہ حارث نے اس کو پیدا کیا ہے، اس لیے نہیں، بلکہ صرف شیطان کی بات ماننے کی حد تک ان کا یہ شرک تھا، جس کو اللہ نے شرک کا نام دیا نا، فلما آتاہما صالحا جعل لہ شرکاء، جس کو اللہ نے شرک کا نام دیا ہے، اس کو شرک فی الطاعہ ہے، نہ کہ شرک فی العبادہ ہے۔ ہاں دوسرے آپ دیکھیے انہوں نے کیا کہا کہ شرک فی الطاعہ ہے، کہ شیطان کی بات ماننے میں جو شرک کیا انہوں نے، یہ نہیں کہ اللہ کی عبادت میں شرک کیا، بیٹے کا نام رکھ کر یہ نہیں کہ انہوں نے سمجھا کہ واقعی اللہ کے سوا کسی اور نے اس کو دیا ہے، بلکہ صرف شیطان کی بات ماننے کی حد تک ان کا یہ شرک تھا۔ لیکن ہم کہیں گے یہ بھی اس وقت ہے جب ہم اس روایت کو کہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی اعتبار ہے، ورنہ تو اسرائیلی روایت ہے، اور اسرائیلی روایت جب قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اس کا معنی پھر کیا ہے آیت کا؟ قرآن کریم کی آیت تو آپ کے سامنے ہے نا، فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا آتَاهُمَا۔ اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ تم کو یعنی تمہارے جوڑے بنائے خاوند بیوی کے، تو بیوی کو جب عورت کو جب حمل ٹھہرتا ہے اور حمل کے پہلے مرحلے گزر جاتے ہیں، جب حمل بھاری ہوتا ہے تو اس وقت پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر تو ہمیں تندرست نیک اچھا بیٹا دیتا ہے تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ جب اللہ نے ان کو تندرست صحت مند بیٹا دے دیا تو اس ملنے والے بیٹے میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر دیا۔ تو کیا یہ آدم حوا کی طرف ہے یا کسی اور کی طرف ہے؟ اس لیے علماء کا کہنا ہے کہ آدم حوا کی طرف نہیں، بلکہ یہ عام مشرکین کا جو انداز رہا ہے وہ ہے، عام لوگوں کا، مشرکین کا جو انداز رہا ہے وہ ہے کہ جو اولاد ملتی ہے تو اس کو اوروں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا بیان کرتا ہے، نہ کہ آدم حوا کی بات ہو رہی، اور اصل بات یہ ہے کہ آدم حوا کا ان آیتوں کے اندر کہیں ذکر ہے ہی نہیں سرے سے۔ یا تو قرآن کے الفاظ میں، قرآن کی آیت میں آدم حوا کا ذکر ہوتا تو ہم پھر لازمی انہی پر فٹ کرتے اس آیت کو، ان کا ذکر ہی نہیں کہیں پر، ان کا کہیں نام ہی نہیں ہے ان آیتوں کے اندر، تو پھر کیسے تم نے اٹھا کر آدم حوا پر فٹ کر دیا، جن سے اس طرح کا شرک ہونا ناممکن تھا۔ اس لیے ہم کہیں گے اصل تو یہ ہے کہ آدم حوا کی طرف اس کو منسوب کرنا بالکل غلط ہے، اور یہ روایتیں جو اس طرح کی ذکر کی گئی ساری روایتیں یہ صحیح نہیں، قابل اعتبار نہیں۔ تو اس آیت کا تعلق کن سے ہے؟ مشرکین کے ساتھ ہے، مشرکین کے ساتھ ہے کہ جو اولاد ان کو اللہ تعالیٰ دیتا اور ملنے والی اولاد کو اللہ سے ہٹ کر اوروں کی طرف منسوب کر دیتے اور یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں، پائی جاتی ہیں، یہ فلاں بخش، پیر بخش،
ہاں جی، غلام دستگیر، یا ہم پہلے بخش کا نام لیتے ہیں نا، اور ہمارے وہ بعد جو پنجاب کے رہنے والے پیراں دتا، سمجھے نا، وہ سیدھا سیدھا اس کا دیا ہوا دتا، فلاں کا دتا، سمجھے نا. تو اس کا معنی کیا ہے کہ اس کے ذہن میں، اس کے عقیدے میں ہے کہ اس بیٹا یہ اولاد اللہ نے نہیں دی، فلاں پیر کی دی ہوئی ہے، یہ فلاں پیر کے اس کی طرف سے ملنے والی ہے، پیر بخش ہے. اور ایک تو یہ کہ جو کھلا کفر شرک ہے، کھلا کفر شرک، کیونکہ عام طور پر اس طرح کا لفظ کہنے والا پیراں دتا یا پیر بخش یا فلاں بخش، اس کا معنی کیا ہے کہ یہ بیٹا فلاں پیر کا دیا ہوا ہے، اس نے دیا ہے مجھ کو، یہ کھلا شرک ہے، شرک اکبر ہے، کوئی شک نہیں اس میں کسی طرح کی تعویل کی گنجائش نہیں. اور بعض اوقات بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور اس آیت کا تعلق جو آدم علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ نام رکھنا، ایسا نام رکھنا جس میں شرک ہو. ان کے حوالے سے کیا ذکر ہوا ہے روایت میں کہ انہوں نے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ عبد الحارث، کہ حارث کا بندہ، اور حارث اللہ کا نام نہیں ہے کہ حارث کا بندہ ہے. تو کسی کو عبد، جو اللہ کے سوا کسی اور کے ساتھ عبد لگا دینا، عبد الحسین، عبد الرسول، ہاں جی، اس طرح کے نام، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ ناموں کے اندر شرک. اچھا، عبد عربی کا لفظ ہے، عبد کا اردو میں ترجمہ کرے تو کیا معنی ہوتا ہے؟ غلام. اب تھوڑا تھوڑا سمجھتے جائے گا، چلتے جائیے. اگر کوئی عربی شیعہ ملے گا آپ کو تو عبد الرسول یا عبد الحسین. ہاں، کو پاکستانی شیعہ ہو، انڈین شیعہ ہوگا تو کیا کہے گا؟ غلام حسین، غلام رسول، کیونکہ وہ عبد کو نہیں جانتا، وہ غلام کو جانتا ہے. اس کی زبان اردو کی ہے، اس کی زبان عربی کی ہے. عبد کا معنی غلام، سمجھے نا. میں اس لیے واضح کر رہا ہوں تاکہ ہمیں ان الفاظ کے، ان ناموں کی حقیقت کا پتہ چلے کہ یہ نام ہمارے ہاں جو رائج ہیں، چل پھر رہے ہیں اور رکھے جاتے ہیں، ان ناموں کی حقیقت کیا ہے. تو غلام کا معنی عربی میں عبد. تو جب بھی اللہ سے ہٹ کر کسی اور کی طرف یہ غلام کا لفظ لگاؤ گے تو یہ کیا ہے؟ اس کا معنی کہ یہ اس کا بندہ ہے، اس کا بندہ ہے. اب اس کو کیا شرک اکبر ہوگا یا شرک اصغر ہوگا؟ دونوں ہی ممکن ہیں. اگر تو اس کا کہنے والے کا، کسی کو عبد الرسول کی، عبد الحسین کہنے والے کا معنی یہ ہے کہ حسین ہی کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ ہے ہی نہیں، تو کوئی کفر اکبر ہے، کوئی شک نہیں، شرک اکبر ہے. اگر عبد الحسین کہنے والے کا معنی یہ ہے کہ حسین کا غلام ہے، اس کا خادم ہے. ہاں، غلام کا معنی ہمارے ہاں خادم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ حسین کا خادم ہے، تو پھر اس کو شرک اکبر نہیں کہا جائے گا. اگرچہ اللہ کے سوا کسی اور کا خادم بنانا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات میں توہین ہے، لیکن اس کو شرک اصغر میں علماء نے شمار کیا ہے، حرام کہا ہے، اس کو حرام کا نام دیا ہے. اس لیے ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، آپ پڑھیے ذرا، ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس نام میں غیر اللہ کی عبدیت کا اظہار ہو وہ حرام ہے. مثلا عبد عمر، عبد الکعبہ. البتہ عبد المطلب کا نام میں اختلاف ہے، ہم اس کو واضح کرتے ہیں ابھی انشاءاللہ. تو بات کر رہے تھے کہ عبد کا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے ساتھ عبد کا نام لگانا، یا غلام جو ہماری اردو میں اس کو غلام کہا جاتا ہے، اللہ کے نام کے سوا کسی اور کے لیے غلام کا لفظ استعمال کرنا، اس کی دو حیثیتیں ہیں. اگر تو اس کا معنی یہ ہے کہ اسی کا یہ بندہ ہے، اسی کا دیا ہوا ہے، تو کوئی شک نہیں کہ شرک ہے، شرک اکبر ہے. اور اگر اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا خادم ہے تو تب بھی حرام ہے، کیونکہ اللہ سے ہٹ کر کسی اور کی طرف غلامی، عبدیت کو منسوب کرنا یہ ناجائز ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کسی اور کے ساتھ، اللہ کے ساتھ ہٹ کر کسی اور کے ساتھ عبد لگانا یہ ناجائز ہے، کیونکہ اس میں شرک کا پہلو آتا ہے. تو اس طرح سے عبد کا لفظ ہو یا غلام کا لفظ ہو.
کہتے ہیں کہ سوائے عبد المطلب کا نام، یہ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ عبد المطلب کون؟ آپ صلی کے دادا تھے عبد المطلب، اس میں اختلاف کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنین میں، اور صحیح حدیث بخاری کی حدیث ہے، جب کافروں کی طرف سے زوردار حملہ ہوا، مسلمان بکھر کے بھاگ گئے، اب آپ ان کو بلا رہے ہیں کہ میری طرف آؤ، انا رسول لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ آپ نے کیا فرمایا اس وقت؟ کہ میں رسول ہوں کہ جس کے رسول ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یعنی اس کا پوتا ہوں۔ تو آپ نے خود جو ہے اپنے دادے کا نام لے کر عبد المطلب کہا۔ اس بنیاد پر کیا ہے کہ ہم کسی کا نام عبد المطلب رکھ سکتے ہیں بعض علماء کے نزدیک، لیکن یہ بھی غلط ہے۔ غلط کیوں ہے؟ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ انا ابن عبد المطلب، تو عبد المطلب جو کہ ان کا دادا تھا، صرف اس کا نام ذکر کیا ہے، نہ کہ اس کا نام رکھا ہے۔ اس کا نام تو جس نے رکھا تھا رکھ دیا تھا، اور وہ آدمی بھی دنیا سے جا چکا ہے، آپ کا دادا بھی دنیا سے جا چکا ہے۔ اب فرض کرو کہ آپ میں سے کسی کا باپ دادا جو دنیا سے جا چکا ہے، اس کا نام اس طرح کا ہو، عبد المطلب کو چھوڑ دیے جس میں اختلاف ہے، اس کو لیجئے جس میں اختلاف نہیں ہے، عبد الحسین، عبد الرسول۔ اب وہ آپ کا دادا عبد الرسول نام کا دنیا سے جا چکا ہے، اب مرنے کے بعد آپ اس کا نام چینج کریں گے؟ کیا خیال ہے؟ ہاں اگر زندہ ہو تو پھر تو تبدیل کرنا چاہیے، ہم اس بات پر بھی آئیں گے انشاءاللہ کہ اگر زندہ ہے آدمی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ناموں کو تبدیل کیا کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کی طرف جن کی نسبت ہوتی تھی۔ عبد العزیٰ کا نام آپ نے تبدیل کیا، عبد الکعبہ نام کے کچھ لوگ تھے، ان کے نام تبدیل کیے، وہ ابو الحکم، ہاں جی غور سے۔ تو آپ نے جن کی ابدیت اللہ کے سوا کسی اور کی طرف تھی، ان کے نام تبدیل کیے، لیکن کن کے؟ جو لوگ زندہ موجود تھے۔ لیکن ایک آدمی فوت ہو چکا 10 سال پہلے، آپ کا دادا، تو آپ ظاہر بات اسی کا نام جو تھا وہی لیں گے نا۔ تو آپ صرف اس کا نام لے کر لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں رسول ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، سمجھے نا؟ یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ نام صحیح ہے۔ اس لیے عبد المطلب کا نام رکھنا بھی ایسے ہی حرام ہے جیسے عبد الرسول عبد الحسین رکھنا حرام ہے، عبد الکعبہ رکھنا حرام ہے۔ جیسے وہ حرام ہے، ایسے عبد المطلب بھی ناجائز حرام ہے، کیونکہ اللہ سے ہٹ کر کسی اور کی طرف اور کسی کا اس کو بندہ بنایا جا رہا ہے، تو یہ ناجائز ہے۔ لیکن اگر انسان زندہ موجود ہے تو جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اگر اس کا نام غلط ہے تو اس کا نام تبدیل کرنا چاہیے۔ اس کے نام کے ساتھ اگر اللہ سے ہٹ کر کسی اور کا عبد بنایا گیا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے نام کو تبدیل کرے۔ عبد الرسول اس کا نام ہے، یا غلام رسول ہمارے ہاں جو اردو میں کہتے ہیں، تو ایسے ناموں کو تبدیل کرنا ضروری ہے۔ لیکن جو فوت ہو چکا وہ صرف آپ اس کی خبر دے رہے ہیں۔ اچھا، مزید اس پر یہ بھی کہ اس سے ملتے جلتے اور بھی ہمارے ہاں کئی نام ہیں عبد کے علاوہ۔ کسی کا نام ہے فضل حسین، ہاں جی، فضل حسین کا معنی کہ کس کا فضل ہے؟ حسین کا فضل ہے، اللہ کا نہیں ہے۔ دوسرے کا نام ہے عنایت علی، ہمارے ہاں نام چلتے ہیں نا، عنایت علی، کس کی عنایت ہے؟ علی کی عنایت، اللہ کی نہیں ہے۔ اور اس طرح کے بے شمار آپ کے معاشرے کے اندر جو مشرکانہ نام ہیں۔ اچھا، آخری بات، کیونکہ ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے، کہ ان ناموں کی یہ نام کہاں سے آئے ہمارے پاس؟ ایک مسلمان لا الہ الا اللہ کہنے والا، اللہ کے اس کے رسول کو ماننے والا، کیسے ممکن ہے کہ اپنے بیٹے کا نام فضل حسین رکھے یا غلام دستگیر رکھے اور اس طرح کے نام رکھے؟ یہ نام کہاں سے ہم کو ملے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے مسلمانوں پر مشرکوں کا کلچر کس انداز سے چھایا ہوا ہے۔ مشرکوں کا کلچر، چاہے وہ شیعہ ہو یا دوسرے کو مشرک مختلف انداز کے ہوں، کس انداز سے ان کا کلچر ہمارے معاشروں پر چھایا ہوا ہے کہ حتیٰ کہ ایک سنی شخص قرآن و سنت پر چلنے والا اور اللہ اس کے رسول کو ماننے والا اپنے بیٹے کا نام
فضل حسین، عنایت علی اور اس طرح کے نام رکھ رہا ہے، سمجھے نا؟ تو اس لیے اس شرک کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اس شرک کو جاننے کی ضرورت ہے، اور ایسے ناموں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ مزید بات کریں گے اگلے درس میں۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔